ایک نوجوان شادی کر کے آیا، 3 مہینے ہوئے، اس کی بیوی نے فرمائش کی کہ اب ہم آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ بوڑھا باپ آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو چلو میں کے جاؤں گی، وہیں رہوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکا بیوی کا عاشق تھا، دیوانہ تھا، بیوی کی باتوں پہ آ گیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سسرال چلا گیا، پھر وہیں سے دلی نکل گیا۔ اب بتایا گیا اللہ اکبر، کبھی دلی میں رہا اور وہ کانٹیکٹ میں رہا سعودی عرب کا، ویزا مل گیا، سعودی عرب چلا گیا، سعودی عرب سے پیسہ بھیجتے جاتا اپنی بیوی کے پاس، ماں باپ کی فکر نہیں۔ 14 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر؟ 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 14 سالوں میں اس نوجوان نے 12 حج کیے۔ کتنے حج کیے میرے بھائی؟ یہ 12واں حج تھا۔ بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس میں ہچکیاں باندھ کر رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، تو پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا نوجوان کا۔ اے نوجوان، کون ایسا گناہ کیا ہے؟ کون ایسا گناہ کیا ہے جو اس زاروں قطار سے رو رہا ہے؟ ایسا میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اللہ والے ایک بزرگ ہستی ہے، چہرہ سفید ہے، سر پہ عمامہ بندھا ہے۔ کہا کہ حضرت، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، نہ عبادت اچھی لگتی ہے، نہ ذکر اچھا لگتا ہے، نہ کھانے چین ہے، نہ سونے چین ہے۔ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، 12واں حج ہے میرا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کسی نے تالا لگا دیا۔ تو صلی اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ ہاں، ارے سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تمہاری ماں ہے؟ ماں ہے۔ بولا ہاں۔ باپ ہے؟ بولا ہاں۔ بولے کہاں ہے؟ بولا پتہ نہیں۔ بولا پتہ نہیں، 14 سال ہو گئے میں نے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں میری ماں کیسے ہوگی، میرا باپ کیسے ہوگا۔ تو صلی اللہ والے نے کہا کہ پھر یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اٹھ جا بھاگ، اپنی ماں روٹھے ہوئے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا۔ یہ نوجوان اٹھا، روتا ہوا اٹھا، اپنا ڈیرا آیا، روم کے اندر میں آیا ہے، اور قربان جاؤ ٹکٹ بنانے میں لگ گیا، فلائٹ پکڑا، ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور گاڑی لی، ایئرپورٹ سے گاڑی لیا، سیدھے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن قربان جاؤ، اور دیکھا کہ گاؤں میں بہت ساری بلڈنگیں بن گئی ہے، 14 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کا گھر کی جگہ پتہ نہیں۔ ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے بیٹے، اس نوجوان نے کہا کہ تھوڑا پوچھ لوں ابا کے بارے میں، امی کے بارے میں۔ تو ان سے پوچھا کہ چچا، یہ اپنا باپ کا نام لے کے پوچھا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو بوڑھے میاں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس نوجوان کو، کہا کہ کون عبداللہ میاں؟ وہ بیچارے تو اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، بیٹا کا غم برداشت نہ کر سکا، بیچارہ اس دنیا سے رخصت۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ اس کی بیوی، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ تو کہا کہ وہ اس کی بیوی بیچاری شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، کسی طرح روٹی روزی ان کی چلتی تھی، لیکن اب سنے میں اس کو فالج مار دیا ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے، جس کو ہوتا ہے کھانا لا کر دیتا ہے، جس کو نہیں ہوتا کھانا لا کر نہیں دیتا ہے۔ اب تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، بس ان کی ایک آخری خواہش یہ کی رٹ لگاتی رہتی ہے کہ مولا اس وقت تک میرے جسم سے روح نہ نکلے جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ۔ نہ جانے وہ کون نالائق بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے، اب ماں ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ نوجوان زار و قطار رونے لگا، کانپتے ہوئے قدم سے اپنے آنگن میں قدم رکھا ہے، چارپائی پہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی سکڑ کر بیٹھی، قدموں کی آہٹ کو سن کر بڑھیا نے آواز لگائی، کون ہے؟ کون ہے؟ تو لرزتے ہوئے آواز میں، کانپتے ہوئے آواز میں اس نوجوان نے کہا کہ ماں تیرا گنہگار بیٹا تیرے سامنے کھڑا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے قریب آ جاؤ، میرے جسم میں روح اس لیے اٹکی ہوئی تھی، میرے قریب آ جا میرا لال،
میری آنکھوں میں روشنی تو نہیں تھی جو تیرے چہرے کو دیکھ سکوں، اپنا چہرہ میرے قریب کر دے تاکہ ہاتھ پھیر وہ چہرے پہ، تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ ہاں